السلام علیکم، میں ہوں سائمہ آفیشیل 1 سے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، کیا خرابیاں ہیں اور معاشرے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں رانی صاحبہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ جگہوں پہ ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے، اسکالر بھی ہیں یہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ان کے لیے ہاسپٹل بھی بنایا ہوا، تو یعنی بہت ایکٹیو ہیں اور ایکٹیو رہتی ہیں اس طرح کے معاملات میں۔ تو ہم ان سے رائے لیں گے کہ یہ اس ایکٹ کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ جی رانی، آپ بتائیے گا کہ آپ اس ایکٹ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہمارے پاکستان میں اب کچھ سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک دن منایا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی کا۔ جی۔ کیا کسی بھی اسلامی ملک میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ سرے بازار باہر روڈ پہ نکل کے کہ میرا ایک دن ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے؟ یہ ایکٹ جو ہے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے ہمیں قوم لوط جو ہے وہ یاد کرواتا ہے۔ قوم لوط میں جو ہے مرد کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، فرشتے دروازے پہ کھڑے، اور وہ خوبصورت لڑکوں کے روپ میں تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے چھیڑ خانی شروع کر دی۔ جب وہ واپس آئے تو اللہ سے کہا کہ بے شک آپ ہی بہتر علم جاننے والے ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اب یہ دیکھیں آپ کے سیلاب آ رہے ہیں، میرے جسم میری مرضی پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں، پاکستان میں کرونا چل رہا ہے، پاکستان میں غربت چل رہی ہے، پاکستان میں معاشی بحران کہاں تک چلا گیا ہے، پاکستان قرضائی کتنا ہو گیا ہے، پاکستان کے سیاسی لیڈر جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان چیزوں کو فوکس کریں۔ تو آپ یہ جو نام لیا جا رہا ہے وہ تو یہ لیا جا رہا ہے کہ ہم جو یہ ایکٹ پاس کریں وہ ٹرانسجنڈرز کے لیے کریں کہ ان کے حقوق محفوظ ہو جائیں، تو کیا کہیں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے حقوق اس سے محفوظ ہو رہے ہیں یا آپ جو ہے مزید انسیکیور ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، اس سے جو حقوق ہے وہ ان لوگوں کو مل رہے ہیں جو خواجہ سرا میرے جسم میری مرضی والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جھنڈے اٹھائے ہوئے ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرے جسم میری مرضی۔ ہم جو ہے وہ مذہبی ٹرانسجنڈر ہے، ہم مدارسوں والے ٹرانسجنڈر، ہم اس چیز کو بالکل بھی جو ہے وہ غلط ٹھہراتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کی مخالفت ہے۔ 2018 کا ایکٹ جو ہے خواجہ سراؤں، کون سا ایکٹ خواجہ سراؤں کا؟ خواجہ سراؤں کا ویسے بھی تو رسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہم تھانوں میں جا رہے ہیں، ہم تھانوں میں رسپیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے اسکول بنا سکتے ہیں کہ ہمیں گھروں سے دودھ دیا گیا، یہ ایکٹ بنا ہے نا ہمارا۔ یہ کون سا ایکٹ بنا رہے ہیں کہ خواجہ سر 4-5 سالوں سے فیلنگ کا اندازہ ویسے ہی ہو جاتا ہے خواجہ سراؤں کو کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ پیدائش میں پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے، پھر 18 سال تک کی جدوجہد کے بعد مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں، جی اب میں میل سے جو ہے فیمیل بن جاؤں، فیمیل سے میں ٹرانس بن جاؤں۔ یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ ٹرانسجنڈر ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا کس عمر میں آپ کو یہ فیلنگز آ جاتی ہیں یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر ہیں یا کچھ؟ تو اس میں ایکٹ میں تو یہ کہا گیا کہ آپ 18 سال کے بعد جو ہے وہ جا کے اپنی سیکس چینج کروا سکتے ہیں، تو یہ کون سا قانون ہے کہ ہمیں 18 سال کے بعد جو ہے وہ یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ میں آپ کو ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں بتاؤں جو خاتون جنت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے 15 سال اور 23 دن کی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب ان کی شادی ہوئی تھی، آپ نے وہ تاریخ بھی ختم کر دی، آپ نے قرآن مجید کو بھی قرآن پاک کو بھی ختم کر دی۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ میں نے سنا تھا 72 فرقے پورے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کون سا فرقہ چل رہا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا وہ اب جو ہے 15 سال میں 16 سال میں 17 سال میں لڑکی کی شادی بھی پھر جائز نہیں ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ 18 سال تک تو میں چلے جاؤں، مجھے پتہ تو چلے کہ میں عورت ہوں یا مرد ہوں۔ یہ کون سا ایکٹ ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ ایسے تو یہودی بھی نہیں کرتے جس میں 18 سال کے بعد 18 سال کے بعد پتہ چلا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ باہر کے جو ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں، وہاں سے انسپائر ہو کے اگر یہ چیز لائی گئی ہے،
تو یو کے میں بھی جو ہے، برطانیہ میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی اپنی سیکس چینج کروانا چاہتا ہے تو وہ اس کو 6 ماہ سے 2 سال تک ایگزامن کیا جاتا ہے. ڈاکٹرز جو ہیں اس کو اپنی سپرویژن میں رکھتے ہیں، وہ چیک اپ ہوتا ہے، اس کا میڈیکل ہوتا ہے، اور اس کی بیس پہ پھر اس کی جو سیکس ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے. لیکن یہاں جو ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بورڈ نہیں تشکیل ہوگا، کوئی جو ہے وہ ڈاکٹرز نہیں بیٹھیں گے، کچھ میڈیکل نہیں ہوگا. جسٹ آپ نے جا کے کہنا ہے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ آپ کی سیکس جو ہے وہ چینج کر دی جائے گی آپ کے آئی ڈی کارڈ میں. تو اس طرح تو معاشرہ جو ہے بہت بے روی کا شکار ہو جائے گا، اور آپ لوگ جو ہیں وہ بھی، آپ کا نام بھی جو ہے وہ خراب ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈیٹ از سمپل کہ جو ٹرانسجینڈرس ایفٹر مرکز میں یا کسی بھی مرکز میں رات کو نکلتے بڑے بڑے گلے پہن کر، وہاں ہماری مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں ہماری بہنیں ہوتی ہیں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھائی بہن ہیں، وہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں. ان کے سامنے ہی بڑے گلے پہن کے چوراہوں پہ کھڑے ہونا. اب تو پولیس ان کو جو ہے کبھی کبھار پکڑ لیتی ہے. اس ایکٹ کے بعد تو وہ بالکل شرعام ہو جائیں گے. ہمارے علاوہ بھی کیا دوسرے لوگ متاثر ہوں گے اس سے؟ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو چھپاتے ہیں ابھی بھی بے روی سے، فاش ہو جائے گا سب کچھ، کیسے منع کریں گے؟ قانونی ایکٹ ہے، آپ ایف آئی آر بھی نہیں کروا سکتے، اپلیکیشن تک نہیں دے سکتے. قانون نے پاس کر دیا آپ کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس سے آپ لوگوں کے کوئی حقوق محفوظ نہیں ہوئے، بلکہ آپ جو ہیں وہ زیادہ انسیکیور ہو گئے ہیں؟ ہمیں فاش کر دیا گیا ہے. سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں فاش کر دیا گیا ہے. ہم پہلے چھپے ہوئے ہوتے تھے. جب ہم گھروں سے نکل آتی تھی تو گھروں میں ہمارا وہ آنا جانا نہیں تھا جیسے عام لوگوں کے ہوتے. بیٹیاں بھی شادی ہو جاتی تو وہ بھی کبھی کبھار ان کا جو ہے نا آنا جانا تھا، ہمارا وہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن رابطہ ہوا کرتا تھا. لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارا فلاں جو ہے فلاں شہر میں ہے، یہ پتہ ہوتا تھا، مطمئن تھے کہ وہ زندہ ہے. اس ایکٹ کے بعد تو لوگ نام لینا گوارا نہیں کریں گے. اگر ایک اولاد ہے ٹرانسجینڈر، فیمیل ہے، میل ہے، کسی کو بھی آپ لگا دیں. میل نے فیمیل ڈکلیئر کر دیا خود کو، اور فیمیل نے میل میں کنورٹ کر دیا خود کو، اور وہ کسی بھی سٹی میں چلے گئے. کیا پیچھے معاشرہ ہمارا اسپیشلی ہمارا معاشرہ یا ہمارے خاندان ان کو آنے دیں گے؟ کیا ان کو جو ہے تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے؟ کیا ان کے والدین کو پر تنقید نہیں کریں گے؟ تو مجھے آپ بتائیں کون سی سہولت ہے پھر یہ؟ ہمیں اس سے اور مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا رانی، یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو جس سے ریلیٹڈ وہ قانون ہوتا ہے ان لوگوں کو بیچ میں بٹھایا جاتا ہے. پھر قانون کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے. پھر ہر جو طبقہ جو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے، اور پھر قانون پاس ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب یہ ایکٹ پاس ہوا ہے تو کیا آپ لوگوں کے کوئی جو ریپریزنٹیٹیوز تھے یا آپ لوگوں کی طرف سے کسی کو بلایا گیا، ان سے رائے لی گئی، ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ قانون پاس کرنا چاہیے یا نہیں، یا آپ لوگوں سے رائے لی گئی ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی مذہبی ٹرانسجینڈر نہیں تھا ان میں ایکٹیوسٹ تھے جو ویسے ہی آف شور کنٹری میں جاتے آتے ہیں، جو لیسبین کے ساتھ ایل جی بی کمیونٹی کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر تھے. ان میں کوئی بھی مذہبی ٹرانسجینڈر نہیں تھا. اگر وہ مجھے بلاتے، ظاہری سی بات ہے میں بھی اپنا رائے اپنی ان کے سامنے رکھتی کہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دے رہا ہے. ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ جو ہے سیکس ورکر بن جائے. ہم سے کوئی رائے نہیں لی گئی اس بات پر. وہی ٹرانسجینڈر گئے جو باہر جاتے ہیں اور باہر سے فنڈ لے کر آتے ہیں. تو رانی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کو یہ ایکٹ پاس کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے اس ایکٹ کو پاس کیا؟ آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ اگر میرے خاندان میں 4 لوگ ہیں اور وہ سبھی مجھ پہ بھاری ہیں، اور میں نے قرض بھی ان سے اٹھائے ہوئے ہیں، اور میں خود کے ساتھ خود بھی جنگ لڑ رہی ہوں، تو ڈیفینیٹلی کہ میں ان کی بات مانوں گی. میں مجبور ہو جاؤں گی. ہماری حکومت بے بس ہے. لیکن کیسی بے بسی؟ ہماری حکومت نے، ٹھیک ہے قرض لیتے ہیں، میرے نبی نے بھی تو قرض لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان ہی چینج کریں. آپ جو ہے اپنے ضمیر کو سلا دیں. کیسے؟ اگر آپ ہمارے نے یہ پاس کیے ہیں بل، اگر کل ان کے بچے کھڑے ہوں گے وہ اس طرح کا کام کریں گے تو کیا کریں گے وہ؟ اس سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہا نا. اگر ان کے بچے کہیں کہ میں نے اپنی ہی بہن سے شادی کرنی ہے، دیٹ از سمپل. تو کیونکہ ایکٹ آپ لوگوں نے منظور کیا، کیا کریں گے وہ؟ کرنے دیں گے. فرعون میں پھر ان میں کیا فرق رہے گا؟ شداد میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ نمرود میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟
جی تو ناظرین آپ لوگوں نے سنے رانی کے جو تاثرات ہیں، ان کی رائے سے آپ کو آگاہ کیا گیا کہ یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے یہ صرف اس میں نام یوز کیا گیا ہے ٹرانسجینڈرز کا، لیکن در حقیقت یہ ان کے حقوق کی جنگ نہیں تھی یا ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس سے کسی اور لابی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، کسی اور مقصد کے تحت جو ہے اس ایکٹ کو پاس کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ جو باہر سے فنڈز ملتے ہیں یا جو قرضے وغیرہ لیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لیے جائیں، یا امریکہ ہے اس کو خوش کیا جائے، ان کی جو ہے وہ بات مانی گئی ہے، لیکن جو نام ہے وہ ٹرانسجینڈرز کا یوز کیا گیا ہے، اور ایک اسلامک کنٹری میں اس طرح کا قانون پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی، ہم سب کو مل کے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھی کہ ان میں یہ عادت تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے، نہ کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے۔ تو جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی وہ مردوں سے جو ہے وہ جنسی تسکین حاصل کرتے تھے اور اسی بنا پہ ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو آج ہماری قوم دوبارہ سے اسی طرف واپس لوٹ رہی ہے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، اور ملک میں جو آئے روز وبائیں پھوٹ رہی ہیں یا جو آفات آ رہی ہیں وہ شاید انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ابھی بھی موقع ہے کہ ہم سدھر جائیں اور ہم سب مل کے آواز اٹھائیں اور کھڑے ہو جائیں مل کے، تاکہ ہم اس ایکٹ کو منظور نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ہم ان کو محفوظ نہیں کریں بلکہ ہم مزید بے راروی کی طرف لے کے جائیں گے اگر یہ ایکٹ منظور ہوتا ہے۔ تو اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ رانی کہ آپ نے ہمیں اتنا زیادہ ٹائم دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نے